اب بچوں کا سنبھالنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ تو خواتین کا کام ہے نا، نہیں ہے وہ اسکل مرد میں نہیں ہے. مرد میں نہیں ہے تو ٹھیک یہ ہے، اور بات یہ ہے. ٹھیک وہ نہیں ہے، وہ نہ اس طرح نہیں سنبھال سکتی. اس پہ میری بیدار صاحب آپ سے بڑی مطلب بحث ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، خواتین کے حوالے سے 25 نومبر سے 10 دسمبر تک امتیازی سلوک اور جنسی تشدد کے خلاف عالمی 16 روزہ تحریک یا کانفرنس منعقد ہوئی، اور یہ ہر سال منایا جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے ایک سیاسی شخصیت، نیشنل پارٹی سے تعلق، نیشنل پارٹی کی رہنما اور ایک سوشل ورکر محترمہ شازیہ لانگو صاحبہ کو اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی. شازیہ لانگو صاحبہ، آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو 16 روزہ عالمی تحریک ہر سال منایا جاتا ہے اور آپ ہر سال اس میں شرکت کرتی ہیں، مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہم جو ایک جس اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے امتیازی سلوک اور جنسی تشدد کے خلاف عوامی حلقوں میں، ہماری سوسائٹی میں ایک شعور، ایک آگاہی دینا چاہتے ہیں. اور یہ عالمی سطح پہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہ جو رویہ ہے، ایک جنرل ایک سلوک ہے، امتیازی سلوک، یہ تقریباً دنیا کے ہر کونے میں پایا جاتا ہے خواتین کو لے کر کے. یہ کانسیپٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے یا جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے، اس کی گہرائی کو سمجھا ہی نہیں جاتا. لوگ اس کو عام چیزیں سمجھ کے پریکٹس کرتے ہیں. اب آپ رورل میں چلے جائیں اور کسی کو بتائیں کہ آپ کی بیوی کھانا بناتی ہے اور آپ پیسہ کماتے ہو، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، وہ اس کو نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا میری بیوی تو کھانا بناتی، اس کو تو کھانا بنانا ہی ہے، میں پیسے کماتا ہوں، مجھے تو کمانا ہی ہے. یہ کیوں آ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ صدیوں سے جو ہم کم کرتے آئے ہیں، وہ کیوں ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا اپنی مرضی سے پکا رہی ہے تو صحیح ہے، اگر لیکن آپ اس کو پکوا رہے ہیں تو پھر ایک کوسچن مارک ہے. اچھا، اس حوالے سے وہ یا پکانا چاہتی ہے جی، یا آپ نے یہ تجویز کر دی ہے اس کو ذمہ داری کہ چونکہ آپ عورت ہیں، آپ کا کام صرف کھانا پکانا ہے. پھر یہ ایک سوال ہے اور یہ بڑا سوال ہے. اچھا، عالمی سطح پہ جب ہم خواتین کا جائزہ لیتے ہیں تو بیرونی ممالک میں، اکثر ممالک میں 100% ایجوکیشن ہے. بالکل. لیکن ہمارے ملک میں یعنی تعلیم بہت کم ہے خواتین میں. مرد حضرات میں ہے اور خواتین میں زیادہ تر ان پڑھ ہیں، اور ان کا کام ہی کچن کو سنبھالنا ہے، گھریلو کام کرنا ہے. تو یہ جو جنسی تشدد ہے یا امتیازی سلوک ہے، یہ ہمارے ملک میں صرف پایا جاتا ہے، یعنی تیسری دنیا کی ممالک میں جہاں خواتین میں تعلیم کی کمی ہے، یا پورے عالمی سطح پر یہ صورتحال ہے؟ یہ صورتحال عالمی سطح کا مسئلہ ہے. عالمی سطح میں یہ پایا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون ہے، عورت ہے، تو اس کو اس کی لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، اس کو وہ مواقع نہیں ملنے چاہیے جو کہ ایک مرد کو ملنے چاہیے. مطلب ایک مرد باس ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں مختار کل ہوں اور جو میرے سامنے بیٹھی ہے، ہاں وہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتی جو میں کر سکتا ہوں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے، وہ مرد عورت کا فرق کیوں؟ وہ تو ایک صنفی خدا نے ایک رکھا ہے، اس کو اس کے اپنے پرپز ہیں. لیکن بحیثیت انسان ہم کہتے ہیں کہ سب وہ کام کر سکتے ہیں. مرد جو کام کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، عورتیں بھی کمائی کر سکتی ہیں، عورتیں بھی مشکل ٹاسک کر سکتی ہیں، اور مرد پھر گھر کے کام بھی کر سکتے ہیں. دونوں کے لیے دونوں کام مشکل نہیں ہے. صرف یہ کہہ کر کہ آپ خاتون ہیں اور آپ جو ہے ترقی کے سفر میں آپ اپنی مرضی کا استعمال نہیں کر سکتی، آپ بحیثیت انسان اپنی انسانی آزادی کو انجوائے نہیں کر سکتی. اور انسانی آزادی ہے کہ صرف انسان کی اپنی مرضی. اگر کوئی اپنی مرضی سے کھانا پکانے پہ راضی ہے، وہ ایشو نہیں ہے، اس کی چوائس ہے. لیکن اگر وہ کہتی ہے میں نے باہر نکلنا ہے، پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کچھ امپاورمنٹ، آپ اس کو الاؤ نہیں کرتے. اور دوسرا، آپ اپنی بات منوانے کے لیے
اس پہ تشدد کرتے ہیں. اگر وہ کوئی عورت ہے, اگر آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں وہ کہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا, آپ اس کو مار کے رکھتے ہیں اپنے ساتھ. تو یہ سارے ان چیزوں میں آتے ہیں جس میں آپ ایک انسان کی مرضی کو, اس کی شخصی آزادی کو سلب کر رہے ہیں, اور اس آزادی کو, اس مرضی کو, اس اختیار کو سلب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. یہ شعور ماسز میں دینا, اس کے لیے یہ عالمی 16 روزہ تحریک ہے, جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جسمانی تشدد, جنسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی خاتون باہر نکلتی ہے, وہ سماج میں, معاشرے میں, کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات دینا چاہتی ہے, اس کا پورا حق ہے. اس کو صرف اس لیے ہراساں کیا جا رہا کیونکہ وہ عورت ہے, اس کو کمزور گرداننا اور اس کو ثابت کرنا کمزور, اس کو نیچا دکھانا, اس کو یہ بتانا کہ آپ وہ سب نہیں کر سکتی اتنا اچھا جتنا اچھا ایک مرد کر سکتا ہے. ایک مرد اچھا مینیجر ہو سکتا ہے, ایک مرد اچھا ڈرائیور ہو سکتا ہے, ایک مرد اچھا جو ہے کوئی پروفیشنل ہو سکتا ہے. خاتون کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی ہو سکتی ہے. صرف نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ 16 روزہ جو تحریک ہے, جس کو ہم 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کہتے ہیں, اس میں ہم یہ 2 میسیجز دیتے ہیں. ایک تو امتیازی سلوک کسی صورت گوارا نہیں ہے, کیونکہ خدا نے جب انسانی صفات دونوں میں پیدا کی ہیں تو اس کے بعد خدا نے کسی کے لیے بھی مسدود نہیں کی راہیں. ہمارے مذہب میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اگر آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جس خاتون سے ہوتی ہے, وہ اس وقت کی ویمن امپاورمنٹ کی ایک عملی مثال ہے. وہ 40 سال کی عمر میں اپنا بزنس رن کر رہی ہیں, اپنے لیے ملازم رکھ رہی ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتی ہیں, اپنا مینیجر منتخب کرتی ہیں, اور ان کو بھیجتی ہیں اپنا سامان وہ تجارت کے لے کر جانے کے لیے. اور اس کے بعد دوسری اس امپاورمنٹ کی آپ مثال دیکھیں کہ انہیں وہ شخص پسند آ جاتا ہے, اپنا مینیجر, تو وہ اس کو رشتہ بیچتی ہیں کہ مجھے آپ پسند آئے ہو اپنے لائف پارٹنر کے طور پر, اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور میں آپ کو اس کے لیے پیغام بھیج, یعنی ان خوبیوں کی بنیاد پر. ہاں خوبیوں کی. اب یہ دیکھیں کہ اگر تو وہ امپاور عورت نہ ہوتی تو یہ دونوں کام نہیں کر سکتی تھی. اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا کوئی بیٹا, اس کا کوئی چچا, وہ اس کو کہتا بزنس ہم کر لیں گے, آپ کیا کرو, گھر سنبھالو. ٹھیک ہے نا, وہ ایک امپاورمنٹ کی ایک مثال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت سے شادی اسلام میں یہ گنجائش دینے کے لیے کرائی گئی. ہر چیز کا ایک پرپس تھا, تاکہ لوگوں کو کل کو یہ نہ بتانا پڑے کہ خواتین کے حقوق میں کیا گنجائش ہے, کیا نہیں ہے. ہر چیز, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفی ہے. ان کو امی اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ دنیا میں کوئی ان کا استاد نہ ہو. ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ سے ان کی شادی اس لیے تھی کہ آخر عمر میں ان کی احادیث, ایک جوان عورت ہر چیز وہ کرتے ہوئے کنوے کرے. تو یہ جو شادی تھی اس کا پرپز ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس میں خواتین کی امپاورمنٹ کی بات تھی. اور دوسرا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعلیم دونوں پہ فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک امپاورمنٹ عورت کا بھی حق ہے. اس کو ایک ڈیپ میں جا کے پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور معاشرے میں بھی ہمارے, آپ ٹرائبل سسٹم میں جا کر دیکھیں, یہ ایک رویہ ہے, ایک سوچ, ایک لہر ہے جو ابھی ہمارے آئے. آپ ہمارے قبائلی نظام میں دیکھیں, تب یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں تھی. آپ کی عورت مہمان نوازی بھی کرتی تھی, آپ کی عورت فصلوں پہ کام کرتی تھی, آپ کی عورت بزنس بھی ڈیل کرتی تھی. مائی گل بی بی کا آپ دیکھیں کہ وہ میٹنگ کرتی ہے جنرل ڈائر سے, تو وہ ایک ویمن امپاورمنٹ کا ایک مثال ہے نا. ایک فیصلہ سازی کی پوزیشن میں تھی تو وہ جنرل ڈائر سے میٹنگ کر رہی تھی. یہ چیزیں اب آئی ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, نہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور اب ہمارے معاشرے میں آ کے جس ڈگر پہ, جس ٹریک پہ چیزیں جا رہی ہیں وہ بہت الارمنگ ہے. اس میں خواتین کو اپنی ہم جب مرضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بڑے غلط کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے. وہ غلط کانٹیکس میں نہیں, پروڈکٹیو کانٹیکس میں پھر خواتین اپنے آپ کو کہیں بنوا نہیں سکتی. آپ نے اس کو جینڈر ڈسکرمنیشن کا شکار بنا دیا. آپ نے اس کے لیے گھر, تعلیم بھی بس واجبی سی ہو اور آپ گھر پہ رہو. اسی عورت کو کبھی زندگی میں ضرورت پڑی ہے اور اپنا گھر پالنا پڑا, وہ کیا کرے گی؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے سکلز مرد میں ہوتے ہیں, وہ کچھ مشکل ٹاسک اس کو دیا جاتا ہے. اور اسی طرح خواتین میں اب بچوں کا سنبھالنا, بچوں کی دیکھ بھال کرنا, یہ تو خواتین کا کام ہے نا. وہ سکل مرد میں نہیں ہے. مرد میں نہیں ہے تو یہ اور بات ہے. ٹھیک, وہ نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں سنبھال سکتی. اس پہ میری بیدار صاحب آپ سے بڑی بحث ہو سکتی ہے.
دیکھیں ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے کہ خواتین جسمانی حساب سے اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو سب سے زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے. ریپروڈکشن کا کام کس کے ذمہ ہے؟ خواتین کے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ امیونٹی، اسٹرانگ باڈی رکھتی ہیں کہ اللہ نے یہ فریضہ ان کو دیا. بٹ اگین وہ پھر ایک صنفی ذمہ داری ہے جس کو خواتین، ظاہر خواتین کا ہی کام ہے. لیکن بچے مرد بھی پال سکتے ہیں، لیکن اس حد تک جس حد تک خواتین پال سکتی ہیں، جتنا برداشت خواتین میں ہے، یعنی اگر بچہ رو رہا ہے یا رو رہی ہے لیکن ماں نے اس کو سنبھالنا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں ایک دم جذبات ہے، ماں نہیں. مرد میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی کمزوری ہے، کچھ چیزوں میں وہ اتنا بیسٹ نہیں ہے. عورت جو ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے اسی لیے تو میں کہہ سکتا ہوں یہ اسکل صرف خواتین میں. اچھا ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ بلوچستان کی جو خواتین ہے آج وہ کہاں کھڑی ہیں؟ آج تحریک چلا رہی ہیں خواتین مسنگ پرسنز کے حوالے سے. آج جیسے آپ نے جنرل ڈائر کی بات کی، اسے خاتون نے باقاعدہ طور پر وہ اس دور کے مسائل اور سیاسی حوالے سے آج بھی تو ہماری خواتین اسٹیج پہ ہیں اور ڈائلاگ بھی کر رہی ہیں. بالکل ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ بہت ایک روشن مثالیں ہیں کہ آج ہماری خواتین پوری نیشن کو لیڈ کرنے جیسا ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں. اور اگر کسی محکمے میں ہے تو وہاں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. بیوروکریسی میں آپ ہماری خواتین کو دیکھ لیں، بالکل ان کی پرفارمنس دیکھ لیں. آپ بزنس کی شعبے میں دیکھ لیں، ہماری خواتین اب وہاں آ گئی ہیں، وہاں اچھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایون بلوچستان میں آپ کو دیدار مینگل کا نام مل جائے گا. اس طرح اور بہت سی خواتین کا نام ملے گا جنہوں نے بزنس، سمیرہ محبوب کا نام ہے، جنہوں نے بزنس سیکٹر میں اپنا ایک لوہا منوایا ہے. سیاست میں آپ خواتین کو آپ دیکھیں تو جہاں بھی ہیں وہ ایک مثال ہے، ایک عملی نمونہ ہے. اور ایک طرح سے استعارہ بھی ہے ان خواتین کے لیے جہاں ابھی تک یہ برابری، یہ مواقع ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن یہ انسپائر کر رہی ہیں ان کو. اب چونکہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اب ہر چیز جو ہے فوراً سفر کرتی ہے، فوراً ماسز میں پہنچ جاتی ہے. اب چیزیں بدل رہی ہیں، اب چیزیں جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں. اب ایک چیز ہاں تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے، فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن چیزیں پہنچ رہی ہیں ماسز میں، اور لوگ ہر چیز سے اپنے حصے کا، اپنی مرضی کا کنٹینٹ بھی نکال رہے ہیں. تو ہماری خواتین کو انسپریشن مل رہی ہے کہ پڑھنا بھی ہے، مضبوط بھی ہونا ہے، سامنے بھی آنا ہے، اور بحیثیت انسان اپنے حقوق کو اویل بھی کرنا ہے. کیا حکومت کی جانب سے خواتین میں اسکلز پیدا کرنا یا یہ اس طرح کے جو آلات ہیں جنسی تشدد یا امتیازی سلوک کے خلاف جو خواتین کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، تو حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ نہ ہو؟ آٹے میں نمک کے برابر وہ بھی نجی اداروں کی بار بار کاؤنسلنگ، پروموشنز اور ان کے شعور اور آگاہی والی کیمپینز کے بعد، تحریکوں کے بعد تھوڑا بہت خیال ہے، لیکن جنرلی رویہ وہ ہے. اس رویے دیکھیں، اگر ہمارے ماسز میں جو رویہ ہوتا ہے پھر وہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے. آج صوبے میں ہمارے خواتین جو ہے الیکشن لڑ نہیں سکتی، وہ ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں. یہ ایک رویہ ہے کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو اگر کوئی اقدامات ہوتے تو یہ بڑی بڑی چیزیں بدلتی. ساری چیزوں میں خواتین کے لیے جب قانون سازی ہوتی ہے یہی سوچ کے ہوتی ہے کہ ولنریبل کمیونٹی ہے، اسی طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے اور ایسے ہی فیصلے ان کے لیے کیے جاتے ہیں. بلوچستان کی خواتین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں بلوچستان کی خواتین کو دو چیزیں میں ان کو بتانا چاہوں گی. ایک تو اپنی تعلیم پہ کمپرومائز نہ کریں. کسی وجہ سے اگر ان کی تعلیم نہیں ہو سکی، وہ تعلیمی سفر کا حصہ کبھی نہ بن پائیں، تو وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور دوسرا، اپنی بیٹیوں کا فیوچر کسی اور کو ڈیسائیڈ نہ کرنے دیں جب ان کی شادیاں ہو رہی ہوں. اپنی بیٹیوں کو اتنا امپاور بنائیں کہ وہ شادی صرف ایک جو شادی کی ہی پرپس سے کرے، ایک محکومیت سے دوسری محکومیت میں جانے کے لیے نہ کرے. وہ عورت، وہ بچی اتنی امپاورڈ ہو. یہ میرا ایک میسیج. بہت بہت شکریہ محترمہ شازیہ لانگو صاحبہ. ناظرین، آپ نے محترمہ شازیہ لانگو صاحبہ کی باتیں سنی خواتین کے حوالے سے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اور سیاسی سطح پر بھی خواتین کو امپاور کیا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے
کوششیں جاری رہیں. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.